ایسے ہی کچھ لوگ اسلام پر بھی بھوکتے ہیں. اب اگر یہ ٹاپک اگر میں چھیڑوں 3 طلاق کے، تو اور بڑے معاملات ہیں. 3 طلاق کے لیے اسلام نے زور زبردستی کی ہے. عورتوں پر ظلم ہے، یہ پیڑت ہیں، یہ مہیلا ہیں، ان کو انصاف دلانا چاہیے. 3 طلاق دینا، پہلی بات یہ سمجھے ہی نہیں. آپ تو سمجھتے ہیں نا اسلام میں فجر کی نماز فرض ہے، ظہر کی نماز فرض ہے نا، عصر مغرب عشاء فرض ہے، طلاق دینا فرض ہے. فرض ہے تو اتنا کیوں نہیں سمجھ رہے؟ کون کہتا ہے کہ ہر مسلمان 3 طلاق دینا فرض سمجھتا ہے؟ ارے وہ ایک ایگزٹ راستہ ہے. ہم کبھی بھی کسی بھی بندے کو نکاح پڑھاتے ہیں تو طلاق کا نام تک نہیں لیتے. اگر ذکر کر دیا نا کہ میں 5 سال کے بعد طلاق دینے کے لیے نکاح کر رہا ہوں تو وہ نکاح ہی حرام ہو گیا. بلکہ میں کہتا ہوں اگر تم نے نکاح میں یہ کہہ دیا 80 سال کے بعد میں چھوڑ دوں گا، یا 80 سال کا یہ کانٹریکٹ ہے میرا، تو نکاح نہیں ہے، وہ نکاح نہیں، اس کو متاع کہتے ہیں. ہم نکاح میں کبھی وقت متعین نہیں کر سکتے، بلکہ ہم تو لائف ٹائم کے لیے نکاح کر رہے ہوتے ہیں، لائف ٹائم کے لیے. لیکن انسانی زندگی میں کئی معاملات ایسے آتے ہیں کہ مزاج نہیں جم سکتا. ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی کا مزاج دوسرے سے جم جائے. کبھی ایسا ہو گیا تو اس کے لیے آپشن رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنا چاہیے؟ اس کے لیے آپشن رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنا چاہیے؟ ارے میاں تم کسی کو گاڑی میں بٹھا کر کے بھیج رہے ہو اور اس سے یہ کہو کہ چلنا ہی ہے، اگر وہ پوچھ لے گاڑی کے پہیے دونوں پنچر ہو گئے تو کیا کروں؟ کہا پھر بھی چلنا ہی ہے. یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے. اس سے یہ کہنا چاہیے کہ اگر گاڑی کے پہیے پنچر ہو گئے، ٹائر پنچر ہو گئے تو قریب میں گیریج ہے، کھول کر کے بدلوا لو. معقول بات ہے کہ نہیں؟ اگر بیچ راستے میں نہیں تم پابندی لگا دے، نہیں ٹائر نہیں بدلنا، پنچر ہوئی اسی سے چلنا، یہ زیادتی ہے کہ نہیں؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، 2 ٹائر لے کر کے چلے تھے شادی کے بعد، 2 ٹائر ہیں اور دونوں چل رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ایک بھی پنچر ہوا تو کیا کرو؟ یہ کہتے نہیں پنچر ٹائر کے ساتھ ہی چلو. ارے بھائی کہیں اور گاڑی گڑے میں گر جائے گی. حکم یہ ہونا چاہیے کہ اگر پنچر ہو گیا تو ٹائر چینج کر سکتے ہو، تمہارے لیے آپشن ہونا چاہیے. بس اسلام کا تقاضا صرف اتنا ہی ہے کہ اگر کسی کی زندگی میں انبن ہو گئی، نہیں بن پائی، تو اس کے لیے ایک آپشن ہے کہ عورت کو، وہ بھی ایک ساتھ 3 طلاق نہیں، اس کو حرام قرار دیا گیا ہے. شریعت میں ایک وقت میں 3 طلاق دے دینا حرام ہے. میں اس کا ببانگ دہل آج اعلان کرتا ہوں، اگر کوئی ایک ہی ساتھ اپنی عورت کو طلاق 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 اس طرح 3 بار کہہ دیتا ہے تو اس نے حرام کام کیا، گناہ کیا، ناجائز کام کیا ہے. اگر چھوڑنا بھی ہے تو اس کو اسلام نے طریقہ بتایا ہے. ایک بار پہلے بولو، 1 مہینے کا ٹائم دو، 1 مہینے میں بھی پھر نہیں بنی تو دوسری مرتبہ پھر 1 بولو اور 1 مہینہ چھوڑ دو. 2 مہینے کا ٹائم گزر گیا، اب پھر بھی نہیں بن پا رہی، تب پھر سب کو بٹھا کر کے کہہ دو ہم نے 2 مرتبہ دیکھ لیا، اب ہماری زندگی آگے چل نہیں پاتی، تیسری مرتبہ ہم اس کو ختم کرتے. یہ طلاق کا صحیح طریقہ ہے. کیا اس میں اسلام نے ظلم کیا؟ اسلام نے اس میں ظلم کیا؟ اس کو یہ ڈھنڈورا پیٹ پیٹ کر کے لوگوں کو ایسا بنا کر کے رکھیں. بیچارے کچھ لوگ ان پڑھ ان کی باتوں میں آ بھی جاتے ہیں. ارے ہمارا ہندوستان تو ایسا ہے کہ باہر کوئی بھی ڈمرو بجائے اس کے ارد گرد تو لوگ کھڑے ہو ہی جاتے ہیں. کوئی بھی گلی کوچے میں بھی آ کر کے ڈھول بجاتا ہے تو کتنا مجمع جمع ہوتا ہے. پارلیمنٹ میں بیٹھ کر کے اگر بجائے تو کیوں نہیں سنیں گے لوگ؟ سنیں گے لوگ. ہماری پبلک ہے، بہت میچور پبلک ہے. عزیزان گرامی، یہاں پر میں آپ کو اسلام کی وہ خصوصیات عرض کر رہا ہوں جس میں اسلام نے کہیں پر اپنے پیروکاروں پر ظلم نہیں کیا، بلکہ اس کا ہر حکم فطرت کے عین مطابق ہے. اب کچھ لوگ وہ ہیں جو سنیاس لینے کو کہتے ہیں، نہیں، عورت کو چھونا بھی نہیں چاہیے، پوری زندگی بھر ایسے ہی رہنا چاہیے. اس کے بھی ہم خلاف ہیں. نہیں، اسلام اس چیز کا خلاف ہے کہ تم اس کے اندر کی چاہت اور اس کے اندر کے سکون لینے کے ذریعے کو بند کر رہے ہو.
اسلام نے کہیں پر ایسے احکام نہیں دیے۔ عزیزان گرامی وقار، بہت ساری خصوصیات اسلام کی ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں، جس دین پر آپ قائم ہیں اس نے اگر آپ کو کچھ چیزوں سے روکا ہے تو کیوں روکا ہے؟ جیسے یہ لوگ کہتے ہیں اگر گوشت کھاتا ہے مسلمان تو خنزیر کا کیوں نہیں کھاتا؟ آپ کے ہاں گوشت الاؤڈ ہے، پھر خنزیر کا کیوں نہیں؟ یورپ پورا ڈیولپ کنٹریز ہیں، وہاں پر بہت زیادہ ترقی یافتہ ممالک ہیں، وہ لوگ کھل کر کے کھاتے ہیں، مزے لے کے کھاتے ہیں۔ آخر اسلام میں کیا ہے؟ میں اگر بتاؤں تو ظاہر سی بات ہے ان کو لگے گا کہ ایک طرفہ ہے، اپنی دین کی بات کرے گا۔ انٹرنیٹ پر جا کر آج سرچ کرنا ہے میرے نوجوانوں، خنزیر کے سائیڈ ایفیکٹس کیا کیا ہیں، پورک کے سائیڈ ایفیکٹ کیا کیا ہیں، تمہیں خود سامنے آ جائیں گی۔ بہت ساری ویب سائٹ ہیں۔ ایک ڈاکٹر، بڑا ڈاکٹر، یہ یہاں کا نہیں وہاں کا نہیں، انہی کے تحقیقاتی ادارے کا ایک ڈاکٹر ہے، اس نے 16 نقصانات گنائے ہیں۔ کہا پگ کے، خنزیر کے گوشت کے اندر زہر ہوتا ہے، زہر ہوتا ہے، اور ایسا کہ دوسرے جانوروں میں ایسا زہر ہے ہی نہیں، حتیٰ کہ بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اس کو سانپ بھی کاٹتا ہے تو اثر نہیں ہوتا، اس کا جسم اتنا موٹا ہے۔ باہر کی چیزیں یہ بہت جلدی جذب کر لیتا ہے، اس کا گوشت کھانا اسلام نے اس لیے منع کر دیا کہ یہ انسانوں کا بھی پیخانہ کھاتا ہے، اس کے اندر غلاظت کی عادت زیادہ ہے۔ اور جدید تحقیقات میں آج امریکہ کے اور دیگر ممالک کے ڈاکٹرز نے یہ بھی کہا کہ سب سے زیادہ چربی اسی جانور کے اندر ہوتی ہے، اور یہ سب سے زیادہ جسم کے اندر کولیسٹرول بڑھانے میں مدد کرتا ہے۔ حتیٰ کہ خنزیر کا گوشت کھانے والوں پر تحقیق کی گئی، ان کے اوپر تحقیق کی گئی تو یہ بات سامنے آئی کہ ان کے اندر حیوانیت، سیکس کرنے کی عادت بہت زیادہ پائی گئی، بہت زیادہ پائی گئی، حیوانیت زیادہ آ گئی، شرم و حیا نہیں رہی۔ اسی لیے دیکھتے نہیں پورے انگریز ننگے رہتے ہیں، ان کے اندر حیا نہیں رہ گئی۔ جسم کو چھپانا وہ پتہ نہیں اپنے لیے کیا سمجھتے ہیں، چھوٹے ہلکے ہلکے کپڑے پہن کے چلتے ہیں، عورتیں بھی ہوں مرد بھی ہوں، ایک چھوٹا سا انڈرویئر پہن لیا، اوپر کچھ لگا لیا۔ بلکہ میں سمجھتا ہوں ان سے زیادہ فیشنیبل تو بھینس ہے، کچھ بھی نہیں پہنتی بیچاری۔ کپڑے نہیں پہننا اگر فیشن ہے تو یہ بھینس بہت فیشنیبل ہے، بیل بہت فیشنیبل ہے، کبھی کچھ نہیں پہنتا۔ یہ دنیا کو جنگلی نظام میں لے جانا چاہتے ہیں۔ یہ خنزیر کھانے کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں، بیڈ ایفیکٹ ہیں جو جسم کے اوپر مرتب ہوتے ہیں۔ 16 نقصانات ہیں، وہ میں گنا نہیں پاؤں گا، میں نے آج ہی مطالعہ کیا۔ دوسری چیز شراب کے متعلق کہ اس میں تو مزہ ہے، کیوں منع کیا اسلام نے؟ یہ بھی میں نہیں کہوں گا، تمہاری تحقیقات سے جاؤ آج یہ بھی تلاش کر کے مجھے بتاؤ انٹرنیٹ پر کہ شراب کے، وائن کے سائیڈ ایفیکٹ کیا کیا ہیں، الکوہل سے کتنے نقصانات ہیں۔ میرے عزیزو، دوسروں کو بولنے کی ضرورت نہیں، گورنمنٹ ہر جگہ کی بولتی، نہیں بولتی؟ ڈونٹ ڈرنک اینڈ ڈرائیو جگہ جگہ لگائے رہتا ہے، بیچتے بھی وہی ہیں، بولتے ہیں پی کر کے چلانا مت، گاڑی مت چلانا۔ ان سے پوچھو کیوں؟ اس لیے کہ ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہے، جا کے کسی کو ٹھوک دے گا، سامنے والا بیچارہ بے قصور مرے گا۔ اتنی ہی بات سے سمجھ جانا چاہیے کہ مسلمان اینی ٹائم ڈرائیور ہے، ہر وقت وہ ڈرائیور ہے۔ مجھے ایک پرانی بات یاد آئی، ایک مسلمان، وہ بھی کسی ویسٹرن کنٹری کا ہی تھا، پلین میں سفر کر رہا تھا، ایئر ہوسٹس نے اس کو شراب پروسا، سب کو دے رہے تھے۔ اچھا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، الگ الگ ناموں سے یہ شراب سپلائی کرتے ہیں۔ میں ایک بار ایجپٹ کے سفر پر تھا تو شراب سب کو دی جا رہی تھی، اس میں شراب قریب آئی، اس کو کہہ رہے ہیں کریزی واٹر ہے، کریزی واٹر ہے۔ میں نے کہا یہ کب سے، پانی پاگل کب سے ہوا؟ بعد میں بغل میں بیٹھے ہوئے ایک صاحب نے کہا یہ وائن ہی ہے، اس کو بہت زیادہ اتنا ریفائن کر دیا جاتا ہے کہ اس کا یہ لوگ کریزی واٹر کا نام دیے ہیں، ہے تو شراب ہی، الگ الگ ناموں سے بیچے جا رہے ہیں۔
وہ ایک صاحب تھے مسلمان تھے, ان کو کہا گیا آپ بھی لیجیے. اس نے کہا میں مسلمان ہوں, میں نہیں پیتا. یہ ان کے لیے بہت بڑا دقت والا جواب ہوتا ہے. نہیں پیتے الگ بات ہے, یہ کہنا میں مسلمان ہوں نہیں پیتا یہ چپ جاتا ہے. وہ کھڑی ہو گئی, سارے لوگ پی رہے ہیں, آپ کیوں نہیں پیتے؟ اس میں جسم کو سکون ہے, راحت ہے, آپ آرام سے سو جائیں گے جب تک سفر کٹ جائے گا, پی لیں آپ. تو اس بندے نے کچھ بھی اس کے ساتھ آرگیومنٹ نہیں کیا, زیادہ نہیں کیا, بس اتنا کہا آپ کہتی ہو پی لوں, میری ایک شرط ہے, یہ شراب پہلے پائلٹ کو پلانا. اگر پائلٹ پی لیا اور مست ہو گیا تو بعد میں میرے پاس آنا. وہ کہنے لگی ایسا نہیں ہوتا, رول کے خلاف ہے, ڈونٹ ڈرنک اینڈ ڈرائیو. پائلٹ نہیں پی سکتا, پائلٹ کو شراب ہم نہیں دے سکتے. جا کر کے کہا کیوں؟ ارے وہ اتنے لوگوں کو لے کے چل رہا ہے ہوا میں, اور اس کے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں ہیں, وہ جب ڈیوٹی ختم کرے گا تب پیے گا. اس نے کہا, اس مسلمان نے, ہو بہو اسلام بھی یہی کہتا ہے, اے مسلمان تیرے کندھوں پر پورے اسلام کی ذمہ داری ہے. تو جب چل رہا ہے تو تیرے پیچھے پوری ایک نسل ہے, کہیں تیرا قدم ڈگمگا گیا تو پوری نسلیں ڈگمگا جائیں گی. تم ڈرائیور ہو, تم نشے میں نہیں چل سکتے ہیں, اس لیے اسلام نے منع کیا. کہا وہ پیتا ہے پائلٹ ڈیوٹی ہونے کے بعد. اس مسلم نے کہا میرے رب نے بھی کہا ہے آجا جنت میں شرابن طہورا پلاؤں گا. جب یہاں کی ڈیوٹی ختم ہوگی میں بھی جاؤں گا, پیوں گا. وہ شرابن طہورا ہے جو جنت میں دی جائے گی. اے میرے عزیزوں, جنہوں نے دنیا میں اپنے جسموں کو الکوہل سے خراب کر دیا, ان کے لیے جنت کا مشروب نہیں, ان کے لیے جنت کی شرابن طہورا نہیں. اپنے منہ کو جنہوں نے یہاں محفوظ رکھا ہے ان کے لیے اللہ کا وعدہ ہے, انہیں وہ شراب طہور پلائی جائے گی جس کو آج تک کسی زبان نے چکھا بھی نہیں. انشاءاللہ العزیز, وہ ہم سب کے لیے تیار ہے.